بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 157 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم واتفقوا علی ان سے پڑھیں گے، یعنی اب ہمارا کتاب النکاح کا دوسرا باب شروع ہو چکا ہے۔ یعنی کتاب النکاح کے 5 ابواب قائم کیے ہیں مصنف نے، تو الحمدللہ ہمارا دوسرا باب شروع ہو چکا ہے۔ تو اب نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 156 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرا باب پچھلے سبق میں شروع کیا تھا، اور دوسرے باب میں ہم نے دوسرے باب کے مشتملات دیکھے تھے کہ دوسرے باب کو مصنف نے 3 ارکان میں تقسیم کیا تھا: الرکن الاول، الرکن الثانی اور الرکن الثالث۔ اور پھر جو پہلا رکن تھا، پہلا حصہ تھا، وہ تھا عقد نکاح کی کیفیت کے بارے میں۔ پھر جو پہلا رکن ہے الرکن الاول، اس کو مصنف نے 4 موضوعات میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا موضوع تھا نکاح میں اجازت لینا۔ تو نکاح میں اجازت کے بارے میں مصنف نے تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ جو مرد ہیں ان سے الفاظ کے ذریعے اجازت لی جائے گی، اور سیبہ جو عورتیں ہیں ان سے بھی الفاظ میں اجازت لی جائے گی، اور جو باکرہ عورتیں ہیں کہ اگر وہ الفاظ سے اجازت نہ بھی دیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو ان کی خاموشی بھی رضا ہی سمجھی جائے گی، ان کی اجازت ہی سمجھی جائے گی۔ ایسے ہی اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا، تو بتفصیل ہم نے فقہا کے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نکاح کے الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کے الفاظ کون سے ہیں جن سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے الفاظ کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، فقہا کے مختلف اقوال اور مختلف مذاہب ہیں۔ انشاءاللہ بالتفصیل ہم اسی اختلاف کی وضاحت کریں گے، فقہا کے اقوال کی روشنی میں ساری تفصیل دیکھیں گے، اور پھر اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ فقہا کا جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے نکاح کے الفاظ کے بارے میں، اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ تو ایسے ہی دوسرا موضوع یعنی الرکن الاول کے 4 موضوعات تھے۔ پہلا موضوع ہمارا اختلاف کے سبب پہ ختم ہو جائے گا، تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم دوسرا موضوع بھی شروع کریں گے، اور دوسرا موضوع ہے کہ نکاح میں کس کی رضا معتبر ہوگی، یعنی رضامندی کا اظہار کس کا چلے گا، کس کی رضا تسلیم کی جائے گی۔ آیا فریقین یعنی میاں بیوی کی رضامندی رضا تسلیم کی جائے گی، یا ان کے وکلاء کی، یا ان کے اولیاء کی، کس کی سمجھی جائے گی، تفصیل ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری یہ عبارت ہے: واتفقوا علی ان انعقاد النکاح بلفظ النکاح، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن کی طرف سے رضا کا اظہار لفظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے، ممن اذنہ اللفظ، یعنی جن کی طرف سے اجازت جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مرد اور سیبہ عورتیں ان کی طرف سے اجازت الفاظ کے ذریعے ہوگی۔ وَكَذَلِكَ بِلَفْظِ التَّجْوِيزِ، تو ایسے لوگ تزویج کے یا شادی یا تزویج کے لفظ سے نکاح کی ادائیگی کریں گے، یعنی وہ لوگ جن کا نکاح جو ہوتا ہے وہ ان کے الفاظ سے اجازت تسلیم کی جاتی ہے، تو وہ لفظ تجویز سے یا شادی کے لفظ سے ادا کریں گے تو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، واتفقوا علی، اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ نکاح کا جو انعقاد ہے بلفظ نکاح، نکاح کے لفظ سے ان لوگوں میں جن کی اجازت الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، تو وہ لفظ تجویز کے ساتھ نکاح کریں گے تو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا۔ واختلف، یہاں سے اختلافی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فقہا کا اس بات میں اختلاف ہے فی انعقاد بلفظ الہبۃ او بلفظ البیع او بلفظ الصدقۃ، کہ لفظ ہبہ کے ذریعے، لفظ بیع کے ذریعے، لفظ صدقہ کے ذریعے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ یعنی پیچھے اتفاق تھا کہ لفظ نکاح کے ذریعے اور لفظ تجویز کے ذریعے
فقہا کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن لفظ ہبہ، لفظ بیع اور لفظ صدقہ کے ذریعے آیا نکاح ہوگا، نکاح کا انعقاد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فَأَجَازَهُ قَوْمٌ، فقہا کی ایک جماعت اس کی اجازت دیتی ہے، جن میں وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، جن میں امام حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ ہیں۔ یعنی ان فقہا کا کہنا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے بھی نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے، لفظ ہبہ، لفظ صدقہ اور لفظ بیع وغیرہ۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينعقد الا بلفظ النکاح او التزویج، کہ لفظ نکاح اور لفظ تزویج یعنی شادی کے الفاظ کے ذریعے ہی صرف نکاح کا انعقاد ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور لفظ سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا۔ وسبب اختلافہم، اب جو یہ فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ جی لفظ ہبہ، صدقہ اور بیع کے ذریعے بعض فقہا کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا، تو اس اختلاف کا سبب حل ہوا عقد یعتبر فیہ مع نیت اللفظ الخاص به ام لیس من صحتہ اعتبار اللفظ، کہ کیا یہ ایسا عقد ہے جس میں نیت کے ساتھ خاص الفاظ کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، ام لیس من صحتہ اعتبار اللفظ، یہ ایسا عقد ہے یہ جس میں الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، جس کی صحت کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے، الفاظ کی صحت کا اعتبار نہیں ہوتا، یا ایسا عقد ہے۔ یعنی اختلاف کا سبب یہ ہے کہ نکاح کا جو عقد ہے کیا یہ ایسا عقد ہے جس میں نیت کے ساتھ خاص الفاظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فمن الحقہ بالعقود التي يعتبر فيها الامران، وہ فقہا جو اس کو ملحق قرار دیتے ہیں ان عقود کے ساتھ جن میں دونوں چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی نیت کا بھی اور خاص الفاظ کا بھی، وہ فقہا جو ان کو نیت اور خاص الفاظ والا عقد قرار دیتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں لا نکاح منعقد الا بلفظ النکاح او التزویج، کہ نکاح صرف و صرف تزویج اور نکاح کے لفظ کے ذریعے ہی منعقد ہوتا ہے، اس کے علاوہ منعقد نہیں ہوتا۔ یعنی نکاح صرف و صرف ان دو الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ خاص الفاظ کی بھی ضرورت ہے، تو وہ خاص الفاظ نکاح اور تزویج ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک صرف دو الفاظ سے نکاح ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ومن قال، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ ان لفظ لیس من شرطہ اعتبارا، کہ اس میں اس کی صحت کے لیے الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا، بما لیس من شرطہ اللفظ اجاز النکاح بأی لفظ، تو اس کو وہ قیاس کرتے ہیں ایسے عقود کے ساتھ جن میں الفاظ کی شرط نہیں لگائی جاتی، تو اجاز النکاح، نکاح جائز ہو جائے گا بأی لفظ، کسی بھی لفظ کے ساتھ، ایسا لفظ اذا فہم المعنی الشرعی، جس سے شرعی معنی معلوم ہوتا ہو، ماخوذ ہوتا ہو، تو ہر وہ ایسا لفظ جس سے شرعی معنی سمجھا جاتا ہو اس سے نکاح ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک الفاظ کی شرط نہیں ہے، بس کوئی بھی ایسا لفظ ہو جس سے شرعی معنی سمجھا جاتا ہو اس لفظ سے نکاح ہو جائے گا۔ اعنی، مصنف کہتے ہیں میری مراد اس سے انہ اذا کان بینہ و بین المعنی الشرعی مشارکۃ، یعنی اس لفظ اور اس لفظ کے معنی کے درمیان میں کوئی اشتراک ہو، تو جب کوئی اشتراک ہو اور اس سے شرعی معنی سمجھا جا رہا ہو تو ہر ایسے لفظ سے نکاح جائز ہو جائے گا، کیونکہ ان فقہا کے نزدیک یہ نکاح ایسا عقد ہے جس میں نیت کے ساتھ خاص الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، خاص الفاظ کی صحت کی شرط نہیں ہے، کسی بھی لفظ سے نکاح پھر ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے فقہا کا اختلاف دیکھ لیا نکاح کے الفاظ کے بارے میں، اور اختلاف کا سبب بھی دیکھ لیا۔ آگے دیکھیں، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ دوسرا موضوع شروع کرنے لگے ہیں، الموضع الثانی من المعتبر رضاہ فی لزوم عقد نکاح، عقد نکاح کے لزوم میں کس کی رضا معتبر ہوگی، یہ دوسرا موضوع اس بارے میں ہے۔ تو الموضع الثانی، دوسرا جو موضوع ہے، وَأَمَّا مَنِ الْمُعْتَبَرُ قُبُولُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ فِي الشَّرْعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ، تو عقد نکاح کی درستگی کے لیے جس کی رضا جو ہے وہ معتبر ہوگی، اس میں شریعت نے دو قسمیں کی ہیں، یوجد فی الشرع علی ضربین، دو قسمیں بنائی ہیں، یعنی جس کی رضا معتبر ہوگی اس کی رضا کو شریعت نے دو قسموں میں
تقسیم کیا ہے۔ احدہما ان دونوں میں سے پہلی ہے یعتبر فیہ رضا المتناکحین انفسہما کہ جو متناکحین ہیں جن دونوں کا نکاح ہو رہا ہے ان دونوں کی رضا جو ہے وہ معتبر ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مصنف کہہ رہے ہیں الزوجہ والزوجۃ یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور اس کی اہلیہ، یعنی ان کا جو نیت ہے اس کا اعتبار، ان کی رضا کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی رضا کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اما مع الولی و اما دونہ، چاہے وہ ولی کے ساتھ ہوں یا ولی کے بغیر ہوں، یعنی چاہے ولی وہاں پر موجود ہو یا نہ ہو تو پھر بھی ان کی رضا ہو تو کافی ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ مذہبی من لا یشترط الولی فی رضا المرأة المالکۃ امر نفسہا، یہ ان فقہا کے نزدیک ہے جو اس عورت کی رضامندی میں ولی کی رضامندی کو شرط قرار نہیں دیتے، یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا پہلا کہ متناکحین کی رضا کافی ہو جائے گی، یہ ان کے نزدیک ہے جو عورت کی رضامندی میں اس کے ولی کی رضامندی کو شرط قرار نہیں دیتے کہ المالکۃ امر نفسیہ، اور عورت ایسی ہو جو اپنے اختیارات کی، اپنے معاملات کی خود ہی مالک ہو، یعنی کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے معاملات کی خود مالک ہے، تو یہ فقہا کہتے ہیں کہ وہ اپنی رضا کی خود مالک ہے، اس میں ولی کی رضا کو شرط قرار نہیں دیتے، لہٰذا اس میں متناکحین کی رضا کافی ہو جائے گی، یہ ان فقہا کے نزدیک ہے۔ وثانی اور دوسری قسم یعتبر فی رضا الاولیاء فقط، کہ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں صرف اولیاء کی رضامندی معتبر ہوتی ہے، بس اس میں پھر متناکحین کو نہیں دیکھا جاتا، جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کی رضامندی کو نہیں دیکھا جاتا، صرف اولیاء کی رضامندی کافی ہو جاتی ہے۔ وفی کل واحد من ہذین الضربین، کہ ان دونوں اقسام میں مسائل، کچھ مسائل ہیں اتفقوا علیہ جن پہ فقہا کا اتفاق ہے، ومسائل اختلفوا فیہا اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں فقہا کا اختلاف ہے۔ یعنی یہ دو صورتیں بنائی ہیں نا، کہ ایک یہ کہ متناکحین کی رضا ہو اور دوسری صورت ہے کہ ان کے اولیاء کی رضا ہو، رضا کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اب اس کے بارے میں، ان دونوں قسموں کے بارے میں کچھ مسائل اتفاقی ہیں اور کچھ مسائل اختلافی ہیں۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْهَا قَوَاعِدَهَا وَأُصُولَهَا، تو ہم اس کے یہاں پر کچھ قواعد اور کچھ اصول ذکر کریں گے۔ فَنَقُولُ، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں وہ قواعد ذکر کرنا کہ اما الرجال البالغون الاحرار المالکون لامر انفسہم، کہ ایسے مرد جو بالغ ہوں، آزاد ہوں اور اپنے معاملات کے خود ہی مالک ہوں، فإنہم اتفقوا علی اشتراط رضاہم وقبولہم فی صحت النکاح، تو نکاح کی صحت میں ان کی رضا ضروری ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ یعنی ایسے لوگ، ایسے مرد جو بالغ بھی ہوں، آزاد بھی ہوں، اپنے اختیارات کے خود مالک ہوں، تو ان میں ان کی اپنی رضا کافی ہو جائے گی، ان میں ان کی اپنی رضا کا اعتبار کیا جائے گا، اس میں اولیاء کی رضا کا پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو نکاح کی صحت کے لیے ان کا راضی ہونا شرط ہے، پھر اولیاء کی شرط کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ مصنف نے کہا ہے نا دونوں قسموں سے متعلق کچھ اتفاقی اور کچھ اختلافی مسائل ہیں، تو مصنف نے فنقول اسے وہ اتفاقی جو مسائل ہیں ان کا ذکر شروع کر دیا ہے، تو پہلا مسئلہ اتفاقی مصنف نے ذکر کر دیا ہے۔ تو لہٰذا سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح میں ہم نے نکاح کے الفاظ کے بارے میں بحث کی ہے، اور نکاح کے الفاظ کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا کہ کن کن الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور کن سے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی پھر ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کی ہے کہ فقہا کے اختلاف کا اصل سبب اور محرک کیا ہے، اور پھر آج کے سبق میں ہم نے دوسرا موضوع شروع کیا ہے جو کہ یہ نکاح میں رضا کس کی معتبر ہوگی، رضامندی کس کی شرط قرار دی جائے گی، تو یہ اس کے بارے میں تھا، تفصیل ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، عموماً ہمارا سوال چل رہا ہے۔ ایسے ہی نکاح کن الفاظ سے واقع ہوتا ہے، فقہا کے اقوال کی روشنی میں وضاحت کریں، تو یہ تفصیل سے ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال آج کے سبق کی یہ بھی ممکن ہے کہ نکاح میں کس کی رضا معتبر ہوگی، وضاحت کریں، ابھی ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ تو لہٰذا سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ نکاح میں کس کی رضا معتبر ہوگی، وضاحت کریں۔ ایسے ہی ایک سوال آج کے سبق کی یہ بھی ممکن ہے کہ نکاح میں کس کی رضا معتبر ہوگی، وضاحت کریں، ابھی ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔
تو اگلے سبق نمبر 158 میں انشاءاللہ کتاب النکاح کا الباب الثانی ہی ہمارا چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ آگے ہم وقت لفو حل یجبرو سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔